السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حسن صورت بھی، مال دولت بھی، اولاد کی کثرت سے بھی، سب چیزوں کے حضرت ایوب علیہ السلام مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کا مکان گر پڑا، جس میں سینکڑوں اونٹ، ہزاروں بکریاں سب کے سب دب کے مر گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر دی گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی شکر ادا کیا اور کہا کہ میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کر رکھا تب تک میرے پاس تھا، جب چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر آزمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آولے پڑ گئے، جس کی وجہ سے سب لوگ ان سے دور بھاگنے لگے۔ بس ان کی بیوی، جن کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، ان کا خیال رکھتی رہیں۔ فائدہ: بہت سے لوگوں میں یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اور بہت سی غلط کتابوں میں کوڑ کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ کسی بھی نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو کبھی بھی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ جب پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا مانگی: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کنز ایمان: مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی سن لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا غسل کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جتنے بھی آبلے تھے سب کے سب نکل گئے اور ان کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے ایوب، اب 40 قدم چل کے اپنا پاؤں ایک مرتبہ پھر زمین پر مارو۔ تو پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا تو ایک مرتبہ پھر چشمہ پھوٹ پڑا، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ جتنی بھی چیزیں ان سے لے لی گئی تھیں ان کو سب واپس مل گئیں۔ پھر ایک مرتبہ جب بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پکارا تو ان کی بیوی کافی دیر بعد حاضر ہوئی۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، ایک سینکوں کا جھاڑو لے کے ایک تنکا اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس سے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا تو ان کی قسم پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ایسے فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان: ہم نے فرمایا اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو اور ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کے گھر والوں اور ان کے برابر اور عطا فرمائیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس کے مارے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اواب کا بہترین لقب ملا اور ان کو اعلیٰ درجہ حاصل ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی مشکلات فیس کی لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم پہ کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی دکھے تھے جس نے ہم پہ اوپر مشکلات ڈال دی، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر رکھنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا، شیریں اور لذیذ ہوتا ہے۔ شکریہ۔ Please do like, share, subscribe our channel.